اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ جو ہے تو پابندی عائد ہو گئی ہے، اور اس کا جو میجر ریزن بتایا جاتا ہے، جو مین وجہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ٹک ٹاک کو بین کیا گیا ہے، وہ بے حیائی بتائی جا رہی ہے۔ چونکہ بے حیائی کو اگر مین وجہ بنا کر یہ ٹک ٹاک کو بین کر رہے ہیں تو یہ ایک غلط بات ہے، یہ ایک بے بنیاد بات ہے، یہ کوئی ایسا سولڈ ریزن نہیں ہے، یہ کوئی ایسی اتھینٹک ریزن نہیں ہے کہ جس کی وجوہات پر وہ ٹک ٹاک کو بین کر دیں۔ کوئی بھی ایپ ہے ٹک ٹاک پہ لوگ آتے ہیں جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایپ ہے۔ اگر فار ایگزامپل کہیں پہ ٹک ٹاک کے اندر اگر بے حیائی ہوتی ہے یا اس طرح کے کوئی بھی ایکٹ وغیرہ کرمنل ایکٹ یا یہ ہوتا ہے تو ٹک ٹاک کے اندر ایسے باقاعدہ ان کی انتظامیہ ایسی چیزوں کو خود بلاک بھی کر دیتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹ اس وجہ سے بین بھی ہوئے ہیں، بلاک بھی ہوئے ہیں۔ اور اگر حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹک ٹاک کو بین کرنے کے بجائے وہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنائے یا ایسے لوگوں کو لوگوں کے سامنے لے کے جو اس طرح کے کرمنل ایکٹ میں ملوث ہیں یا جو بھی اس طرح کی وہ کرتے ہیں تو وہ بے حیائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ چائنا کے اندر اور امریکہ کے اندر ٹک ٹاک کو بین کیا گیا، اور بین کرنے کی ان کے پاس ایک سولڈ ریزن تھی نیشنل سیکیورٹی، کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کا جو میجر ریزن تھا وہ یہ تھا۔ اگر پاکستان کے اندر بے حیائی کے علاوہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کی ریزن کی وجہ سے ٹک ٹاک کو بین کرتے ہیں تو وہ میجر ریزن نہیں ہے۔ اگر فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بہت آسان سی ایزی سی مثال دوں گی کہ اگر آپ کا ہاتھ ہے اس کے نیلز بڑھ جاتے ہیں تو آپ نیلز ہی کو کاٹتے ہو، نہ کہ پورے کا پورا ہاتھ آپ کاٹ دیتے ہو۔ تو اسی طرح پاکستان کے اندر جو ہیں بہت سارے ادارے ہیں، سینسر بورڈ ہے، بہت سارے ادارے ہیں، اگر وہ ایکٹیو ہوں اور ایسے لوگوں کو جو پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا پاکستان کی ساکھ کے لیے نقصان دیں، تو اگر وہ ان لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنائیں تو میرے خیال میں یہ ایپ جو ہے تو ایک بہت اچھا ایپ ہے، ایک انٹرٹینمنٹ کا ایپ ہے۔ یہ پاکستان کے نوجوان نسل کو پوری دنیا کے اندر منواتا ہے، یعنی پاکستان کے ٹیلنٹ کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بے حیائی والی بات جو ہے یہ بالکل ایک بے بنیاد بات ہے، اور اس پہ میں ضرور زور دوں گی، اور اس بات کو میں بارہا لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے اور حکومت کے سامنے رکھوں گی کہ یہ کوئی میجر ریزن نہیں ہے کہ بے حیائی کی بنیاد پر آپ کسی بھی چیز کا اس طرح سے خاتمہ کر لو یا کچھ۔ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر آپ بے حیائی کی کو سولڈ ریزن بناتے ہو تو پاکستان میں اور بھی بہت سارے ایپ ہیں۔ منفی سوچ اور مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں وہ ہر جگہ منفی پروپیگنڈا کریں گے، جو مثبت سوچ والے لوگ ہیں وہ ہر جگہ مثبت ہی چیزیں کریٹ کریں گے۔ تو میرے خیال میں اگر انسٹاگرام دیکھا جائے، فیس بک دیکھا جائے، یوٹیوب دیکھا جائے، وہاں پہ بھی ایسا مواد ضرور ہے جو پاکستان کی ساکھ کے لیے، پاکستان کی ینگ جنریشن کے لیے جو ہے تو مفید نہیں ہے۔ تو یہ ایک نہیں کہ آپ جسٹ اس کو ایک بے بنیاد ریزن کی وجہ سے بین کر دو۔ تو یہ خان صاحب سے میری اپیل ہے کہ پلیز آپ اگر کوئی اور ایشو ہے جیسے کہ چائنا کے ساتھ ان کے اختلافات تھے انڈیا کے، اور امریکہ کے اختلافات تھے، انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ریزن بتایا، اور ان کی ماننے والی ریزن بھی ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی افیکٹ ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے۔ آپ کو ایسی سالڈ ریزن دیں، بے حیائی اگر ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ اسلامی قانون نافذ کریں، اسلامی حدود کا انعقاد کریں، پھر آپ یہاں پہ اسلامی قوانین کو لے کے آئیں، پھر یہاں پہ ہر حدود جو اسلام کے اندر ہے ہر ایک جرم کی، پھر اس کا انعقاد کریں تو تبھی بے حیائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی ٹیلی ویژن، جو کوئی بھی ٹیلی ویژن میں وہاں پہ جو ڈرامے وہ پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر ایسے ڈرامے بنا رہے ہیں جو اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں، یا پاکستان کے اندر ایسے ڈرامے بنائے رہے ہیں جو شلوار قمیض کو مطلب پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہاں پہ کون سا ایسا کوئی، یہاں پہ تو جین شرٹس بھی پہنی جاتی ہیں، یہاں پہ تو دوسروں کی نکالی بھی کی جاتی ہے، یہاں پہ تو انڈین گانوں پہ اور ان پہ ڈانس بھی کیا جاتا ہے، یہاں پہ تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر پاکستان، تو میں یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ بے حیائی کو میجر ریزن بناتے ہو تو بہت ساری جگہوں پہ بے حیائی پروموٹ ہو رہی ہے، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ بے حیائی کو پھیلا رہے ہو، یہاں پہ آپ دوسرے ملک کی نکالی کر رہے ہو۔ پھر آپ ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرو، میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ٹک ٹاک پہ کوئی بھی پسٹل والی پکچر اپلوڈ کریں، 2 منٹ کے اندر اندر آپ کی ویڈیو غائب کر دیں گے وہ، کیونکہ ٹک ٹاک پہ ایسا کوئی بھی آپ ایکٹ کرو گے جو ٹک ٹاک کی ٹیم کو لگے گا کہ یہ نہیں ہے، مطلب آپ پسٹل والی ویڈیو یا ایسا کوئی بھی کرمنل ایکٹ کر کے وہ کرو گے، آپ کی ویڈیو ٹک ٹاک ریموو کر دے گا، آپ کی ویڈیو کی پبلک تک رسائی نہیں ہوگی۔
اگر کسی اور ایپ آپ انسٹاگرام فیس بک پہ یہ سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن آپ ٹک ٹاک کے اندر ایسی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے. جی جی بالکل. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ میں اس وقت جو آئی ہوں وہ ٹک ٹاک پہ بحث کرنے کے لیے آئی ہوں. ٹک ٹاک مطلب یہ جو عوام بھی مجھ سے چاہ رہی تھی اور بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے، بے حیائی مرد کرے یا بے حیائی عورت کرے، ان دونوں کو ہی میرے خیال میں دونوں ہی برابر ہیں. اگر پاکستان کا مرد بے حیا ہے تو اس کو بھی بے حیا کہنا چاہیے، عورت بے حیا ہے تو اس کو بھی بے حیائی قرار دیں گے. سو مرد اور عورت دونوں وہ ہیں. اگر مرد کسی لیکن یہاں پہ یہ کہ عورت سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کا بہت چرچے ہوتے ہیں، اس کو بہت زیادہ ایکسپوز کیا جاتا ہے. اس کو اگر مرد کوئی کرتا ہے تو مرد کو بہادر قرار دیا جاتا ہے، یہ مرد کا بچہ تھا، یہ وہ تھا. میں کہتی ہوں ایسے مردوں کو بھی ننگا کیا جائے اور کوڑے لگائے جائے، سنسار کیا جائے. اسلامی جمہوریہ پاکستان مرد عورتوں سے زیادہ مرد یہاں پہ گناہوں میں ملوث ہیں. عورتوں سے گاڑیوں میں عورتوں کو کون گھسیٹ رہے، یہاں پہ مطلب عورت کے ساتھ زیادتی کون کر رہے، مرد کر رہے. یہ مرد ہی ہیں. ابھی جو مطلب میڈیا پہ چل رہے ہوتے ہیں عورت کو تحفظ نہیں ہے، یہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا. آپ سب آواز اٹھائیں کہ ایک عورت کیب میں کہیں نہیں جا سکتی، ایک عورت کہیں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں نکل سکتی. ایک مرد کی شرم ہو یا اگر حیا کی آپ عورت کی بات کرتے ہو تو مرد کی حیا کہاں چلی گئی ہے؟ مرد کیوں ایسا کرنے ہیں؟ سب سے زیادہ مطلب اس جو بھی میجر کیسز آ رہے ہیں ان میں مرد ملوث ہیں. ابھی جو آپ کے سامنے بالکل جو موٹر وے پہ ہوا ہے وہ بھی مردوں نے کیا، وہ کسی عورت نے تو نہیں کیا. وہاں پہ ایک عورت کی عزت لوٹی گئی ہے. پردے کا بہت خیال رکھا جاتا ہے تو میں پردہ نہیں کرتی. میں کہاں پہ ننگی ہو کے پھری ہوں، کہاں پہ بے لباس ہوئی ہوں. سر پہ دوپٹہ کرنا نہ کرنا وہ میرا اپنا وہ ہے. یہاں پہ بہت ساری خواتین ہیں جو سر پہ دوپٹہ نہیں کرتی، میں وہ نہیں کرتی. آپ کو پتہ ہے حیا پردے کے بارے میں کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہوں گی، کیونکہ پردہ جو ہے مرد کے لیے اگر ناف سے گھٹنوں تک ہے تو عورت کے لیے ہاتھ پاؤں اور سر کے مطلب ہاتھ فیس اور پاؤں کے علاوہ پورے کا پورا جسم ڈانپنا پردے. میں پردے پہ بحث نہیں کرنا چاہتی، میں اسلامی اس پہ وہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ میری مرضی ہے. میرا اللہ مجھے پوچھے گا کہ میں سر پہ دوپٹہ لیتی ہوں یا نہیں. لیکن مردوں کو بھی کہوں گی کہ وہاں پہ بھی نگاہ کو نیچے رکھنے کا اور نیچے کرنے کا حکم ہے. سو مرد کی آنکھ میں بھی حیا ہونی چاہیے. ہم اپنی بات حکومت تک کنوے ہی کر سکتے ہیں. پابندی ہٹانا یا نہ ہٹانا ہمیں نہیں پتا کہ یہ ٹیمپریری ہے یا یہ پرماننٹ ہے. یہ ان کا کام ہے کہ وہ کس طرح سے کیونکہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دی اور ووٹ لے کے وہ آگے آئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مطلب جو ینگسٹر ہیں جو یوتھ ہے ان کے مطالبات بھی مانیں، جو جائز مطالبات.